پروگرام سنیے معلومات کا خزانہ، تحریر و آواز منصور عبد الباری۔ بادشاہی مسجد مغلیہ فن تعمیر کا ایک خوبصورت شاہکار بادشاہی مسجد ایک عظیم الشان مسجد ہے۔ اس مسجد کی خاص بات یہ ہے کہ اس مسجد کے صحن میں اس وقت 1 لاکھ سے زائد افراد نماز ادا کر سکتے تھے۔ یہ لاہور میں واقع اس دور کی عالم اسلام کی سب سے بڑی مسجد تھی۔ یہ مسجد مغل بادشاہ اورنگزیب عالمگیر نے 1084 ہجری 1673 عیسوی میں تعمیر کروائی، اس لیے اسے عالمگیری مسجد بھی کہا جاتا ہے۔ اس مسجد کے ارد گرد جو سرائے کی عمارتیں بنی تھیں وہ اورنگزیب عالمگیر کی سرائے کہلاتی تھی۔ عید کے نماز کے موقع پر آج کل تقریباً 5 لاکھ افراد سے زیادہ کا اجتماع ہوتا ہے اور لوگ مسجد سے ملحقہ ارد گرد پھیلے ہوئے باغوں میں صفیں بناتے ہیں۔ مسجد لاہور کے اکبری دروازے کے سامنے مغرب کی جانب عام سطح زمین سے تقریباً 15 فٹ کی اونچائی پر تعمیر کی گئی ہے۔ اس کے ارد گرد وسیع رقبے پر باغ بنائے گئے ہیں اور ایک خاص بات جو یہاں قابل ذکر ہے وہ لاہور کا شاہی قلعہ ہے جو بادشاہی مسجد کے دروازے کے سامنے کچھ فاصلے پر واقع ہے۔ مسجد اور قلعہ کے درمیان ایک اور اہم جگہ حضوری باغ اور رنجیت سنگھ کی بارادری ہے۔ اس خوبصورت مغلیہ تعمیر کے شاہکار پر اس دور میں 6 لاکھ روپے خرچ ہوئے تھے۔ منشی سجان رائے بٹالوی مصنف خلاصۃ التاریخ میں لکھتا ہے کہ اس عالمگیری مسجد اور اس سے ملحقہ سرائے کے اخراجات ملتان سے حاصل ہونے والی خراج سے پورے کیے جاتے تھے۔ مسجد کے دروازے کے ارد گرد حجرے بنے ہوئے تھے جن میں شاہی محافظ رہا کرتے تھے۔ مسجد میں داخل ہونے سے پہلے 22 سیڑھیاں چڑھنا پڑتی تھیں۔ نیچے والی سیڑھی کی لمبائی 126 فٹ تھی اور چوڑائی 9 فٹ اور سب سے اوپر والی سیڑھی کی لمبائی 79 فٹ اور چوڑائی 34 فٹ ہے۔ اس وقت ان سیڑھیوں میں قابلی سنگ ابری استعمال ہوا تھا اور اب سنگ سرخ لگا دیا گیا ہے۔ جب بادشاہ نماز ادا کرنے کے لیے مسجد میں آتا تو شاہی محافظ گرز اور عصا اٹھا کر بادشاہ کے آگے آگے چلتے۔ مسجد کا صدر دروازہ شان و شوکت اور بہترین فن تعمیر کی مثال ہے۔ بادشاہی مسجد کا دروازہ سنگ رخام اور سنگ مرمر سے بنا ہوا ہے۔ مسجد کی ڈیوڑی مربع شکل ہے۔ اس کی لمبائی 66 فٹ 17 انچ ہے اور چوڑائی 62 فٹ 10 انچ ہے۔ اس کے ساتھ ایک 2 منزلہ عمارت ہے جس میں کبھی امام اور خطیب رہا کرتے تھے۔ اب ان کمروں میں مختلف قسم کے نوادرات رکھے گئے ہیں۔ ڈیوڑی سے گزرنے کے بعد وسیع صحن آتا ہے۔ صحن بھی مربع شکل میں ہے۔ اس کی لمبائی شمال اور جنوب میں 528 فٹ ہے اور چوڑائی مشرق و مغرب میں 528 فٹ 4 انچ ہے۔ صحن کا فرش پہلے پختہ اینٹوں کا تھا۔ نمازیوں کی سہولت کے لیے سنگ موسیٰ اور سنگ رخام سے مسلح بنے تھے۔ اب وہاں سنگ سرخ کی سلیں لگا دی گئی ہیں۔ صحن کے درمیان میں ایک حوض سنگ مرمر سے بنا ہوا تھا۔ اس حوض میں پانی ٹیوب ویل کے ذریعے لایا جاتا تھا۔ پہلے نمازی اس حوض سے وضو کیا کرتے تھے لیکن اب نئی تعمیر و مرمت کے کام کے بعد اس حوض کے گرد جنگلہ لگا دیا گیا ہے اور وضو کی جگہ صدر دروازے کے دائیں بائیں کے حجروں کے اوپر والی جگہ پر بنا دی گئی ہے۔ پینے کے پانی کے نل علیحدہ لگائے گئے ہیں۔ حوض سے گزر کر 2 زینے بلند، ایک چبوترا 225 فٹ لمبا اور 150 فٹ چوڑا ہے۔ اس سے آگے بڑھ کر مسجد کی عمارت شروع ہوتی ہے۔ اس عمارت کو درگاہ کہتے ہیں۔ یہ بلند محرابوں اور 3 سنگ مرمر کے گنبدوں پر مشتمل ہے۔ سب سے بڑے اور درمیانی گنبد کے نیچے سنگ مرمر کا بنا ہوا نہایت خوبصورت منبر ہے جس پر بیٹھ کر خطیب جمعہ یا عیدین کا خطبہ یا تقریر کرتے ہیں۔ مینار کی بناوٹ سادہ لیکن خوبصورت ہے۔ یہ میلوں دور سے نظر آتا ہے۔ یہ مسجد کے چاروں کونوں پر بنائے گئے ہیں۔ ہر مینار کی بلندی 176 فٹ 4 انچ ہے اور ان میناروں کے اندر بنائی گئی سیڑھیوں کی تعداد 204 ہے۔ میناروں کی چوٹیوں پر سنگ مرمر کے گنبد بنے ہیں۔ ان میناروں کی 4 منزلیں ہیں۔ 2 باہر کی جانب سے 67 فٹ بلندی پر اور اندر کی جانب سے 8.5 فٹ ہیں۔ اوپر والی منزل جن پر گنبد دار چھت ہے 1840 عیسوی کے زلزلے میں ناکارہ ہو گئی تھی اور ان کی لمبائی میں کمی آ گئی تھی، لیکن تازہ مرمت کے بعد یہ اپنی اصلی حالت میں آ گئی ہیں۔ یہ مینار
لاہور کی تاریخی اہمیت کے حامل ہیں۔ 1841 عیسوی میں جب شیر سنگھ نے قلعہ لاہور کا محاصرہ کیا تو اس نے اپنے آدمی متعین کیے۔ ان آدمیوں نے دشمن پر فائرنگ اور گولہ باری کرنے کے لیے ان میناروں کا انتخاب کیا۔ ڈوگرا فوج کو شکست دینے کے لیے شیر سنگھ نے ان میناروں پر چڑھ کر آتش بازی کی۔ شیر سنگھ اور دھیان سنگھ کے قتل کے بعد جب سردار ہیرا سنگھ سندھا والا نے لاہور کا محاصرہ کیا تو اس نے بھی انہی میناروں پر زنبور اور توپیں نصب کی اور قلعہ والوں کو شکست دے کر وزارت حاصل کی۔ سکھوں کے آخری دور میں مسجد کے صحن سے استبل کا کام لیا جاتا تھا۔ سکھوں کے غلط استعمال کی وجہ سے مسجد کی حالت خراب ہو چکی تھی، لیکن جب 1856 عیسوی میں انگریزوں نے قبضہ مسلمانوں کو دلایا تو یہ کافی مرمت طلب تھی، کیونکہ مسجد کا فرش استعمال کے قابل نہیں تھا۔ 1864 عیسوی میں لاہور کے مسلمانوں نے مسجد کی صفائی اور روشنی کی طرف توجہ دی اور بعد میں آنے والی حکومتوں کے مختلف ادوار میں اس کی تعمیر نو اور تزئین و آرائش پر خاص توجہ دی گئی۔ مسجد کے مشرقی دروازے کی ایک منزل میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت علی، حضرت فاطمہ اور عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے چند یادگار تبرکات شیشے کے خانوں میں محفوظ ہیں۔ ان تبرکات میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سبز عمامہ ماں ٹوپی، نعلین مبارک، نقش قدم مبارک، سفید پاجامہ، سبز جبہ، سفید علم جن پر قرآنی آیات منقوش ہیں، حضرت علی کا سپارہ اول جو کوفی خط میں لکھا گیا ہے، حضرت فاطمہ کی جائے نماز اور رومال، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی کا سندلی عمامہ، کلمہ، علم اور خون آلود رومال، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کا عمامہ اور لحاف، اس کے علاوہ دیگر متفرق تبرکات بھی محفوظ ہیں۔ اس مسجد کی دیکھ بھال کا فریضہ پہلے انجمن اسلامیہ پنجاب سر انجام دیتی تھی، لیکن اب صوبائی محکمہ اوقاف اس کا انتظام کرتا ہے اور اس کی دیکھ بھال اور ملحقہ عمارتیں بھی محکمہ اوقاف پنجاب کے زیر انتظام ہیں۔ ابھی آپ سن رہے تھے پروگرام معلومات کا خزانہ۔ تحریر و آواز منصور عبد الباری، ریکارڈنگ انجینئر واجد محمود، پروڈیوسر منصور عبد الباری، پیشکش رفا انسٹیٹیوٹ آف میڈیا سائنسز۔